السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے جو یہ رسالے رکھے ہوئے ہیں ان پہ آپ نے نام پڑھتے ہی جان لیا ہوگا کہ آج ہم کس شخصیت سے جو ہے وہ ملاقات کرنے والے ہیں۔ حقیقت رسالے کے مدیر اور صحافت کی دنیا کے جانے پہچانے نام اور صحافت کی دنیا میں انتھک محنت اور کوشش کرنے والے سعید احمد صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کا کام، ان کا ورک آپ دیکھ چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حقیقت 33 سال کا ہو گیا جی۔ ہمارے سامنے یہ شمارہ 32 سالہ ہے، اور ابھی جو ہے حقیقت جو ہے 33 سال کا ہے، اور 33 سال کا آخری شمارہ ان کے بقول نکل چکا ہے۔ اچھا، سعید صاحب کی شخصیت کا حوالہ صرف یہ صحافت نہیں ہے۔ سعید صاحب جو ہے وہ بہت اچھے رائٹر بھی ہیں، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ انہوں نے اس شکل میں دیا ہے۔ یہ عقیدتوں کا سفر جو ہے ان کا جو ہے وہ حج کا سفر نامہ ہے، اور یہ جی عمرہ، حج عمرہ، اور اس میں جو انہوں نے اپنے لکھاری ہونے کا ثبوت دیا ہے، بہت عقیدت سے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اسلامی تاریخ اور صحابہ کے واقعات کو جو ہے جس خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ سارے کارنامے انجام دینے والے یہ سعید صاحب ہمارے سامنے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ سر۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہت اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا تھا کہ کوئی ایکسیڈنٹ شکر۔ ہوا۔ جی اللہ تعالیٰ نے بچایا بہرحال۔ اب ٹھیک ہیں آپ؟ بہت بہتر ہوں۔ سعید صاحب، آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، بڑا آپ کا جو ہے اس میں جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ آپ کا پوری زندگی کا ساتھ، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا 33 سال ہو گئے، تو بڑی ہمت ہے آپ کی۔ شکر اللہ کا، اللہ نے دی ہے۔ اچھا، انسان اس قابل نہیں ہوتا، اللہ نے دی تھی۔ جی ہاں جی ہاں۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو۔ سعید صاحب، آپ اپنی پیدائش، تعلیم، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے، بتائیے۔ جی، میں شاہی بازار میں پیدا ہوا ہوں، بہاولپور کے شاہی بازار میں، سال؟ ہاں، 1959 میں۔ ماشاء اللہ۔ جی، تو وہی میں زندگی میری گزری ہے شاہی بازار میں۔ تو میرے والد ایک عام کریانہ کی دکان کرتے تھے، جی دکاندار تھے یعنی کہ۔ جی تو میں ایس ٹی ایس اسکول میں نے میٹرک کیا 73 میں، جی پھر میں ایس سی کالج چلا گیا تھا 74 میں جی۔ لیکن پھر ایس سی کالج سے میں اخبارات کے دفتر میں آ گیا۔ اللہ کی مرضی تھی، مجھے کائنات اخبار میں ایک جاب مل گئی۔ تو میں نے کہا میں جاب کروں گا دن میں اور رات کو پڑھ لوں گا۔ جی۔ تو ہوا بھی یہی، پرائیویٹلی میں نے پھر ایف اے بھی کیا، بی اے بھی کیا اسی جاب کے دوران؟ اسی جاب کے دوران 1984 میں نے بی اے کیا۔ روزنامہ کائنات میں میری تعیناتی جو ہوئی تھی وہ سرکولیشن مینیجر، یہ سمجھ لیں کلر کی حیثیت سے ہوئی تھی 75 میں۔ یعنی یہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ تو ظاہر ہے 45-46 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ تو پھر روزنامہ کائنات میں مجھے وہاں پر صحافت کو سیکھنے کا موقع ملا۔ جاب تو میں نے جیسے بتایا کہ آپ کو سرکولیشن میجر کی تھی، یعنی کلرک کی ایک قسم کی، لیکن مجھے وہاں پہ فیلڈ میں سیکھنے کا موقع ملا۔ اس دور میں انیس قمر مرحوم، منظور الحق ساجد، بابر شاہین جیسے اخبار نویس وہاں پہ کام کرتے تھے، اور عبدالحمید شہباز صاحب بھی وہاں آتے تھے، جو کہ میرے بعد میں استاد بنے۔ تو وہاں روزنامہ کائنات میں سے مجھے جو ہے نا روزنامہ سیادت میں آنے کا اتفاق ہوا 78 میں، جنوری 78 میں، 8 جنوری 78 میں میری تعیناتی روزنامہ سیادت میں ایز سٹاف رپورٹر ہو گئی۔ یہ میری زندگی، صحافتی زندگی کا آغاز تھا یہ جی۔ ایک قسم کا یہ کہ وہاں تو وہ کلرکی کی جاب تھی، لیکن وہاں بھی سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ میں تو کہیں جانے وانے والا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ سیر و سیاحت تو تھی میری بچپن سے ہی،
میری خالہ راولپنڈی کے قریب رہتی تھی، تو یہ پہاڑی علاقے دیکھ رکھے تھے بچپن میں ہم نے، کیونکہ وہیں گزارتے تھے. لیکن بہاولپور ڈویژن فوٹ آباد سے لے کے اور رحیم یار خان کے آخر تک یہ روزنامہ کائنات میں دیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ وہاں پہ سرکولیشن میجر کی جاب یہی تھی کہ آپ نے دورہ کرنا ہے ڈویژن کا، ہر مہینے میں ایک دورہ کرنا ہے، تو 10 دن ادھر اور 10 دن ادھر. پہلے اس زمانے میں ٹرانسپورٹ تو آپ کو پتا ہے ایسی تھی، ایک بس چلتی تھی، بس نیاز کوچ، صبح 4 بجے جاتی تھی فرید گیٹ سے. تو بہرحال وہ یہ ہے کہ سیکھنے کا موقع ملا اس میں. پھر روزنامہ سیادت میں سٹاف رپورٹر میں تعینات ہو گیا. روزنامہ سیادت میں مجھے عبدالحمید شہباز صاحب کی شاگردی میں صحافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. کائنات میں بھی میں نے یہ کیا کہ کاپی پیسٹنگ، اور یہ جو ان دنوں ون ڈیک نہیں ہوتا تھا، تصویروں والا اخبار نہیں ہوتا تھا، ان دنوں یہ ہوتا تھا لیتھو سسٹم ہوتا تھا، پیلے کاغذ پہ اخبار چلتا تھا. بہرحال تو وہ سیادت میں بھی پھر یہ ہے کہ سٹاف رپورٹر اور پھر نیوز ایڈیٹر پر تعیناتی ہوئی میری. تو 8 سال میں نے سیادت میں گزارے. اسی دوران صحافتی زندگی میں یہ میگزین کی صحافت کا موقع ملا. مجھے برہمان شامی کے رسالے نکلتے تھے، ان دنوں طاہر نکلتا تھا، بادبان نکلتا تھا، اسلامی جمہوریہ نکلتا تھا. میں نے اس میں بہاولپور سے ایک مکتوب بھیجا کرتا تھا. اچھا، بہاولپور سے مکتوب بھیج دیا، وہ چھپ جاتا تھا، مجھے وہ پیسے بھی دیتے تھے. تو وہ اس سے یہ ہوا کہ میری شناخت جو ہے ملکی لیول پر ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھٹو کے دور میں ان کے میگزین بند ہوتے رہے. پھر ضیاء الحق نے ان کو ایک ڈکلیریشن دے دیا بادبان کا. بادبان میں میں نے کام کیا، اس میں نے ڈویژن کے ایڈیشن بھی نکالے، باول نگر، رحیم یار خان، بہاولپور کے ایڈیشن بھی نکلے. ماشاءاللہ. یہ ہے کہ ان دنوں یہ تھا کہ بہاولپور کی شخصیات کے انٹرویوز بھی اس میں چھپے. جی. تو یوں صحافتی دور چلتا رہا، سفر چلتا رہا. وہ میگزین کے جو شوق تھا وہ وہیں سے مجھے ملا. میں بھی بہاولپور سے ایک رسالہ نکالوں، کیونکہ بہاولپور سے رسالہ نہیں نکلتے تھے، بہاولپور سے اخبار نکلتے تھے. رسالہ نکلتا تو الہام نکلتا تھا. الہام میں بھی میں نے 17 مہینے کام کیا. جب مجھے سیادت سے نکالا گیا اپنا 86 میں، تو مرحوم شہاب دہلوی صاحب نے بلایا اور الہام میرے سپرد کر دیا. الہام میں بھی میں نے کام کیا 17 مہینے، مختلف ایڈیشن نکالے. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ حقیقت کا آغاز کب ہوا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حقیقت کا آغاز جو ہوا تھا وہ مارچ 89 میں ہوا تھا، 1999 میں. آپ بے شک اس طرف دکھائیں گے تو جلدیں ہماری 33 سال کی لگی ہوئی ہیں، 32 سال کی. ماشاءاللہ. وہ 1999 سے دیکھیں آپ. ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے زبردست طریقے سے اپنے میگزین کو محفوظ کیا ہے، اور اس طرف کتب ہی کتب ہیں. یہ ان کی جو ہے لائبریری سمجھ لیں، اور یہ ان کے اعلیٰ ذوق کا ثبوت دے رہی ہیں. اب پھر واپس جو ہے وہ ان سے بات کرتے ہیں. جی. تو حقیقت میں شروع ہوا. اچھا، اس کے علاوہ میں بتا دوں ساتھ ساتھ، جی، نیشنل پر اخبارات میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. وہ کون کون سے نیشنل اخبارات میں؟ جب جنگ نکلا لاہور سے، جی، اس میں نے 3 مہینے کام کیا تھا. جی ماشاءاللہ. لیکن جنگ والوں نے مجھے سیلری نہیں دی ویج بورڈ کے مطابق، تو میں نے پھر جوائن نہیں کیا اس کو، کیونکہ میر خلیل صاحب بھی زندہ تھے. انہوں نے کہا جی بس ہم تو آپ کو 600 روپے دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی 600 روپے میں گزارا نہیں. پھر کہنے لگے جو روزنامہ سیادت میں آپ کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں. تو وہاں ان دنوں ویج بورڈ کے مطابق مجھے 1300 کچھ روپے تنخواہ مل رہی تھی. اچھا جی. اب وہ کیسے میں کر سکتا تھا؟ پھر میں نے کہا جی میں اس طرح نہیں کر سکتا. اسی طرح پھر روزنامہ جسارت میں بھی کام کرنے کا موقع ملا مجھے. روزنامہ جسارت میں نے بہاولپور ڈویژن کے نمائندے کی حیثیت سے کام کیا. ماشاءاللہ. جی. اور اس میں میں نے بڑی تاریخی شخصیات کے انٹرویو کیے، سیاسی خاص طور پر سیاسی، جیسے مولانا شاہ نندونانی صاحب تھے، جی، ان کا میں نے انٹرویو کیا. اب وہ جسارت تو ہے جماعت اسلامی کا پرچہ، صحیح بات ہے، لیکن میرا جماعت سے تعلق ایک حد تک تھا، لیکن میں کوئی متفق یا رکن نہیں تھا. تو مولانا شاہ نندونانی صاحب تشریف لائے بہاولپور. تو انہوں نے کہا جی بھائی سعید میاں یہ میرا انٹرویو نہیں چھاپیں گے. وہ میں نے کہا حضرت آپ کا انٹرویو چھپ جائے گا. لیکن جسارت میں میرا مقام بنا ہوا تھا. اب یہ ہوا دیکھیں نا، رک جائے ذرا 1 منٹ. جسارت میں ان کا انٹرویو چھپ گیا. تو مجھے کراچی سے انہوں نے فون کیا
وہ میاں آپ کا انٹرویو چھپ گیا، مبارک ہو آپ کو. میں نے کہا سر میں نے آپ کو کہا تھا چھپ جائے گا انٹرویو. اسی طرح مولانا عبدالستار نیازی صاحب وفاقی وزیر بھی تھے، ان کا انٹرویو چھپا. یعنی بہت ساری شخصیات کے میں نے انٹرویو کیے. ماشاء اللہ. جی وہ حقیقت میں بھی چھپے ہیں، جسارت میں بھی چھپے ہیں. اسی طرح سیادت اخبار میں بھی ہم نے بہت کام کیا تھا. سیادت اخبار میں ایک ملی ایڈیشن نکلتا تھا ہر ہفتے. اس میں یہ تھا، اس میں ہم جو ہے نا شخصیات کا انٹرویو چھاپ، جو بہاولپور آتا تھا اس کو میں نے کہ وہ ہم بغیر انٹرویو کے نہیں بھیجتے تھے، ان کا انٹرویو ضرور کرتے تھے. کوئی بھی شخصیت بہاولپور آ جائے. ان دنوں اخبارات تو بہت کم تھے، آپ کو پتا. بہاولپور سے 5 اخبار نکلتے تھے بامشکل. ایک لیڈنگ پرچہ تھا سیادت، تو اس کا ہم انٹرویو کر لیتے تھے بندے کا جا کے. تو یہ مطلب کہ حقیقت جو شائع کیا ہم نے، اس میں بھی وہی اسی پیٹرن پہ شائع کیا. اس میں ہم دینی حق سے شروع کرتے ہیں، اسلامی مضمون ہوتے ہیں. تو سارے بزرگان دین کے عرصوں پر یا برسیوں پر مضامین ہوتے ہیں. پھر اس میں سیاسی مضامین ہوتے ہیں، پھر اس میں کالم بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں شعر و ادب کے صفحات ہوتے ہیں، پھر اس میں خواتین کا صفحہ ہے، بچوں کا صفحہ ہے، شوبز ہے. یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں. ایک فیملی میگزین ہے. اور اس میں انڈین کلچر نہیں ہے، نیگیٹو جرنلزم نہیں ہے. اس کو فیملی والے پڑھ سکتے ہیں. ہماری خواتین بہنیں مائیں سب پڑھتی ہیں سب، اسی لیے کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ گھر نہ پڑھ سکیں اس کو. اچھا سعید صاحب، آپ ماشاءاللہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. 33 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. اچھا اس 33 سال میں حقیقت کو چھاپتے چھاپتے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو ناقابل فراموش بن گیا ہو؟ کوئی ہے ایسا واقعہ؟ واقعات تو بہت ہیں اصل میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا واقعات تو بہت ہیں، لیکن ایسا کوئی کیا میں آپ کو کروں. بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. کوئی دو تین ہی صحیح، مختصر مختلف واقعات ہوتے ہیں. جی. حقیقت سے پہلے یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا طیارہ بھی یہاں گرا تھا بہاولپور میں. جی ہاں. اس دنوں میں دوبارہ کائنات میں آ گیا تھا. کائنات کے میرے 2 ادوار ہیں اس میں بتا دو بیچ میں. 75 سے 78 تک. پھر جب مجھے سیادت کے بعد دوبارہ ولی اللہ صاحب نے آفر کی اور میں نے پھر وہاں پہ کام کیا 87 سے اور 90 تک. ان دنوں ضیاء الحق کا طیارہ گرا تھا. تو ہم جو ہے نا 2 صحافی پہنچنے والے پہلے آدمی تھے جو طیارہ جلتا ہوا ہم نے دیکھا. میں اور مرحوم اسلام ضمیری، ابھی اسلام ضمیری حال ہی میں فوت ہوئے ہیں. تو وہ ہم وہاں پہنچے تھے یہ بستی لال کمال کے قریب ادھر سے. تو ایک کپاس کا کھیت تھا، ان میں پانی لگا ہوا تھا ان دنوں. تو سامنے طیارہ جل رہا تھا، ہمیں تپش اس کی دیکھی ہم نے. تو وہ اس کی خبر بھی کائنات میں نے چھاپی تھی، جس پر 5 بریگیڈیئر بھی آ گئے تھے بھی آپ نے کیوں خبر چھاپی. اچھا آپ کو کیسے ملی خبر؟ ولی اللہ صاحب نے اس سے ہو کے کہا بھی یہ بندہ ہے، اس نے خبر چھاپی ہے. اتفاق سے میرا گھر تھا بنیور چوک کی طرف. تو میں گزر رہا تھا تو وہاں پہ ریہرسل ہو رہی تھی. میں ایک فوجی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے کہ کل ضیاء الحق آ رہے ہیں. میں نے پھر جا کے دفتر میں کائنات میں رات کو شام کو پوچھا. ایک اسٹیشن کمانڈر تھے، کنٹونمنٹ بورڈ کے چیئرمین تھے. وہ ان کا نہیں میں تصدیق نہیں کر سکتا، تمہیں بتا نہیں سکتا. تو میں نے خبر چھاپ دی، سنگل کال بھی چھپ گئی. ضیاء الحق آج پہنچ رہے ہیں ماحول. اور اتفاق سے ہمیں کیا پتا ضیاء الحق کا یہ ثانیہ ہو جائے گا. تو بریگیڈیئر بھی 5 بریگیڈیئر انہوں نے تحقیق کی کیوں آخر گئی. میں نے بتایا بھائی یہ واقعات ہے، ایسی بات نہیں ہے. کوئی ایسی اس میں خبر ہی تھی وہ. تو ایسی خبریں کئی چھپتی ہیں، مضامین بھی چھپے ہیں سیادت میں، حقیقت میں کئی، جس پہ لوگ ناراض ہو جاتے تھے. جی بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس پر ایک خاتون تھی، میں نام ان کا نہیں لوں گا، وہ بھی اپنے تعلقات پرویز مشرف تک بتاتی تھی. تو ان کا بھی چھپا، اس پر بھی میرے دفتر پہ پھر فائرنگ ہوئی. اچھا. حقیقت کے دفتر پہ بنیور چوک پہ جو دفتر تھا بیک پہ ملت کالونی میں، وہ خاتون نے فائرنگ بھی کرائی. تو میں نے ان کو کہا ٹیلی فون کر کے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جو کچھ کرتی رہو، جو چھپ گیا، یا تو اس کی تصدیق کرو یا تو ہم کورٹ میں لے جاؤ. اللہ کا شکر ہے حقیقت کے 33 سالوں میں کوئی ہم پر مقدمہ درج نہیں ہوا. ماشاءاللہ. جی ہم نے کسی کی چٹی دلالی بھی نہیں کی، نہ کسی کے خلاف بلیک میلنگ کی ہے. حقیقت کے صاف ہے، واضح. میرے خیال تھوڑا سا پفا کر لو تھوڑا سا نہیں. اچھا چلے. تو یہ صورتحال ہے. یعنی یلو جرنلزم آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے.
شروع سے، کیونکہ میرے استاد محترم تھے نا عبدالحمید شہباز صاحب، میں تو باہر جا رہا تھا دنیا میں، شارجہ جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا شارجہ کیا کرو جا کے، تم یہی کام کرو. میں نے کہا نہیں شہباز صاحب یہ صحافت پہ بڑی بدنامی ہے، بڑی بلیک میلنگ ہے. انہوں نے کہا نہیں تمہارے والد نے تمہیں حلال کھلایا ہے، وہ دکاندار ہیں، تو تم نے حلال کھایا، تم صحافت میں بھی حلال کھا سکتے ہو. اس میں ریزنیبل طریقے ہیں، اس میں جو ہے حلال ذریعہ ہے، اشتہارات کا ذریعہ ہے. وہ آپ کسی سے کیا طے کرو گے نا، پھر پیسے دیں گے آپ کو، ایسے تو نہیں ہوگا نا یا کسی کے خلاف. تو اللہ کا شکر ہے ہم مضامین کے ماضی میں اخبارات میں خبروں کے بھی میں پیسے نہیں لیا کرتا تھا. ہاں جی، پیسے نہیں لیا کرتا تھا خبروں کے. ہاں جی، اس طرح یہ صورتحال تھی. اچھا سعید صاحب، ہم جب یلو جرنلزم کا نام لیتے ہیں تو ایک لفظ گرین بھی ذہن میں آتا ہے. جی کیا گرین جرنلزم صحیح ہے، یہ اصطلاح ٹھیک ہے؟ نہیں، گرین ہے نہیں، بہرحال یلو کے ساتھ کیا تھا پازیٹیو جرنلزم، ہاں، مثبت صحافت. جی مثبت صحافت وہ اگر کلر کمبینیشن دیکھا جائے تو یلو سے گرین ہی چلتا ہے. گرین ہی چلتا ہے. اچھا، آپ نے سیاستدانوں کے انٹرویو لیے، کبھی کوئی سیاستدان ناراض بھی ہوا؟ ناراض ایسا ہوا ماضی میں ایک ناراض. اچھا جی. وہ سلسلہ یہ تھا کہ وہ وفاقی وزیر تھے اپنا چودھری عبدالغفور صاحب، تو ان کے علاقے میں باول نگر میں یعنی ہارون آباد میں عالم علی لالے کا بھی تھے سینیٹر. عالم علی لالے کے بڑے طاقتور سینیٹر تھے. ان کا انٹرویو میں نے کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو چھاپے گا نہیں. میں نے حقیقت میں چھاپ دیا. انہوں نے چودھری عبدالغفور کے بارے میں کچھ کہا، وہ میں نے کچھ نرم انداز میں لکھ دیا. چودھری عبدالغفور صاحب وفاقی وزیر تھے ان دنوں، ان تک وہ پہنچ گیا. اچھا. ہاں جی، تو وہ ناراض ہوئے مجھ سے اور انہوں نے فون کیا. تو میں کہا صاحب ایسی بات نہیں ہے، ہم تو آپ کے پرانے ویل وشر ہیں، جب سے آپ ضلع کونسل کے چیئرمین تھے، جب سے ہمارا تعلق ہے آپ سے، تو آپ کی وضاحت ہم چھاپ دیں گے اس میں. تو پھر ان کا انٹرویو ہم نے اسلام آباد میں کیا جا کر. پھر یہ ہوا کہ وہ میرے فنکشن میں بھی آئے. حقیقت نے فنکشن بھی بہت کیے ہیں. جی جی. سالانہ تقریبات ہماری ہوتی تھی اور یہ اسلامی یونیورسٹی کی گھوٹ بھی حال میں ہوتی تھی. تو اتفاق سے ان دنوں نواز شریف کی حکومت تھی اور چودھری عبدالغفور وفاقی وزیر تھے. جی جی. اب انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہوا تھا جمعے کے دن کا آنے کا غالباً. تو انہوں نے آنا تھا. صبح ان کو ٹیلی فون آ گیا. میں نے کہا چودھری صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں میں آ رہا ہوں. میں نے کہا شاید آپ وعدہ نہیں وفا کر رہے. لیکن نہیں میں آ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پروگرام ہے 4 بجے، میں تو 2 بجے پہنچ جاؤں گا جہاز پر، اور میں نے 5 بجے ملتان سے نکلنا ہے. آپ اس کو جلدی شروع کریں. اور پھر ان دنوں ایوان صاحب تھے ڈپٹی کمشنر. ہم نے پھر ٹیلی فون پر لوگوں کو اطلاع کی کہ بھی 4 بجے نہیں، آپ 3 بجے آ جاؤ. اتفاق سے 50-60 آدمی اکٹھا ہو گیا. تو وہ وفاقی وزیر پہلے ہی پہنچ گئے تھے جلسے میں. اسلامی یونیورسٹی کی گھوٹوی حال میں تھا وہ فنکشن. تو اس میں بھی انہوں نے چودھری صاحب نے ذکر کیا کہ سعید وہ ضرورت مند پتہ نہیں کیا لفظ کی استعمال کیا انہوں نے، وہ صحافی کو یہ لکھ دیتا ہے ہر کسی کے بارے میں، جو اس کو صحیح لگتا ہے لکھ دیتا ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے ہمارے باولپور ڈویژن کے سیاستدان ہیں، ان کے ہم نے انٹرویو تقریباً سب کے چھاپے ہیں. باولپور کے جو بھی وفاقی وزراء رہے ہیں، سید تسیم نواز پردیسی رہے ہیں، ریاض پیرزادہ رہے ہیں، یہ ہمارے فنکشن میں بھی آئے ہیں، ریاض پیرزادہ بھی آئے تھے. ہاں جی. تو اسی طرح حقیقت کا یہ ایک مقام ہے کہ ہر الیکشن پہ ایڈیشن چھاپتا ہے، بلدیاتی الیکشن ہو یا قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو. قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں ہم پورے ڈویژن کی تجزیہ چھاپتے ہیں. پورے ڈویژن کی جو 32 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اور 16 قومی اسمبلی کی سیٹیں، ان کا ہم فورٹ آباد سے لے کے مروڑ سے لے کے اور یعنی رحیم یار خان صادقآباد تک جاتے بھی ہیں. میں جاتا بھی ہوں اتفاق سے، اور ہمارے نمائندے بھی ہوتے ہیں. وہ تجزیہ چھاپتے ہیں، اس کا بے لاگ تجزیہ چھاپتے ہیں. سیدھی بات ہے، اس میں یہ نہیں کہتے کوئی ہار رہا ہے کوئی جیت رہا ہے، لیکن وہ قریب قریب ہوتا ہے تجزیہ. اس پہ بھی کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. جی، جو انہوں نے ہارنا تو ویسے ہی ہوتا ہے، پھر ذرا ان کی تھوڑی سی پوزیشن کرا دیں تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں اس پہ. تو یہ حقیقت نے کبھی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی. سیدھی بات ہے، نہ میں نے کبھی پرواہ کی. جی، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم حق و سچ لکھتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا.
جی یہ بھی میرا ایمان ہے. سلور جوبلی منائی تھی حقیقت کی، جی جی جی. وہ بھی کوئی احوال آ جائیں؟ سلور جوبلی ہم نے منائی تھی، ہم نے لاہور میں منائی تھی. انہوں نے اچھا. لاہور میں ہمارے نمائندے ہیں مقصود چغتائی، انہوں نے پروگرام کیا تھا سلور جوبلی کا، تو وہ ٹی وی پہ بھی چلی تھی. حقیقت 25 سال کا ہو گیا. ہاں جی. سلور جوبلی تھی وہ. سلور جوبلی ٹھیک 25 سال کا ہو گیا. تو اس میں ہمارے جسٹس اللہ نواز صاحب تھے، وہ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، چیف جسٹس رہے ہیں، اور محترمہ بشرا رحمان وہ آئی تھی. اسی طرح حقیقت کہ یہ ہے کہ ہر سال ہم پروگرام کرتے تھے. چند سالوں سے کوئی وہ پڑ گیا کہ بھی کوئی شخصیات نہیں آتی بہاولپور. جی. ورنہ ہر سال ہم بہاولپور میں پروگرام کرتے رہے. بہاولپور میں پروگرام بھی کیے، لاہور میں بھی 2-3 پروگرام ہوئے ہیں. حقیقت کی سالانہ تقریبات کے لاہور میں بھی ہوئے ہیں، میلسی میں بھی ہوا ہے، جی الہ آباد میں بھی ہوا ہے، رحیم یار خان میں بھی ہوا ہے. مختلف پروگرام ہوئے ہیں حقیقت کے، یہی سالانہ تقریبات کے حوالے سے ہوئے ہیں. ہاں سعید صاحب، پاکستان میں صحافت اب جس مقام پہ ہے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، دیکھا جائے تو میں مطمئن نہیں ہوں. صحافت جس طرح ہونی چاہیے نہیں ہو رہی. اس طرح نہیں ہو رہی. ہاں جی. وہ ہماری یہ ہے کہ ہماری ضروریات بھی ہیں، کمرشلائزم ہو گئی ہے. صحافت اصل میں وہ مشن نہیں رہا. ہو سکتا ہے مجھے آپ غلط سمجھیں، لیکن میں اب بھی کہتا ہوں صحافت ایک مشن کے طور پر کام کرنا چاہیے. نہیں، غلط کیوں سمجھے؟ تو صحیح ہے. میری کوشش یہی ہے کہ میں صحافت کو ایک مشن کے طور پہ کام کروں. اسی لیے حقیقت کی جو سالانہ ایڈیشن ہوتے ہیں اس میں جو لکھاریاں لکھتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی جو اگلے شمارے میں آ رہا ہے، 1 جنوری والے مضمون شمارے میں آئے گا سالانہ ایڈیشن میں، نذیر خالد صاحب نے لکھا ہے آپ کو مضمون کہ حقیقت میگزین وہ واحد رسالہ ہے جو کسی سیاسی جماعت کی گود میں نہیں بیٹھتا یا کسی شخصیات کے لین دین کا وہ روادار نہیں ہے. اس نے اپنے طور پر اپنے حالات، اپنے مسائل، اپنے اخراجات پورے کیے ہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا شکر. اللہ کی دین ہے کہ مسلسل 33 سال سے ہم میگزین نکال رہے ہیں، کیونکہ بہاولپور کی 250-300 سالہ تاریخ ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں نظر آتا کہ جو میگزین مسلسل 33 سال سے نکلا ہو. بالکل. میرے خود صحافتی دور میں نصف صدی کا جو دور ہے، میں نے دیکھا بہت سارے میگزین آئے، سال 2 سال 4 سال چلے، بند ہو گئے. جی. اس شکل میں جو ہم نے نکالا تھا مارچ 1999 میں، وہ شب معراج کے موقع پہ نکالا تھا ہم نے. سمجھ لیا شب معراج تھی، اس موقع پہ نکالا تھا ہم نے، اور وہ اسی شکل میں اس سے بہتر ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے دور میں جب ہم نے نکالا میگزین، ان دنوں یہاں کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی، یہاں کمپیوٹر تھا ہی نہیں. جی. تو ہم نے کتابت کرائی، 6 کاتبوں سے کتابت کراتے تھے. 6 کاتب ہمارے پاس تھے، وہ لکھتے تھے حقیقت کو، کیونکہ کم از کم 50 صفحے کا نکلتا تھا. یہ زیادہ صفحات کا بھی نکل رہا ہے. ہم نے 100 صفحے سے زیادہ بھی ایڈیشن چھاپے ہیں. ابھی حال ہی میں یہ تعلیمی ایڈیشن دیکھ لیں آپ، یہ نکلا تعلیمی ایڈیشن ستمبر میں. اس میں بہاولپور شہر کے 90 کے قریب کالجز ہیں. ہائر ایجوکیشن ایڈیشن ہوتا ہے، یہ ہر سال ہم نکالتے ہیں. کورونا کی وجہ سے ابھی ستمبر میں نکال رہے ہیں، ورنہ جولائی میں نکالتے تھے. تو اس میں وائس چانسلر کا انٹرویو بھی چھپا ہوا ہے، باقی اور لوگوں کے بھی پرائیویٹ اور سرکاری کالجوں کے تعارف ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت جو ہے نا، سارے ایڈیشن بھی نکلتے رہتے ہیں، مختلف ہم نے کیے ہوئے. تعلیمی ایڈیشن ہو گیا، ہم ایونٹ پہ تو ایڈیشن نکلتے ہی ہیں. جیسے 1 جنوری کو ہمارا سالنامہ نکلتا ہے، 23 مارچ کو یوم پاکستان نکلتا ہے، پھر 1 مئی کو نکل گیا مزدوروں کا، پھر 14 اگست کو نکلتا ہے. اسی طرح پھر جو ہے نا ستمبر کا ایڈیشن ہو گیا. پھر اسی طرح زری پیسٹائڈ ایڈیشن بھی نکالتے ہیں، وہ اگست میں نکالتے ہیں، 1 اگست کو. جو پیسٹائڈ کمپنی ہوتی ہیں ان کا تعارف چھاپتے ہیں. کاٹن فیکٹریوں کا بھی چھاپتے ہیں ہم، وہ بھی اکتوبر میں چھاپتے ہیں. تو اسی طرح یہ اس میں جو مختلف صورتوں میں کر کے بزنس اکٹھا کرتے ہیں. سیدھی بات ہے، کیونکہ بہاولپور میں سرکاری جو بزنس ہے وہ بہت کم ہے. اور وہ میگزین واحد ہے، ہمیں 1-8 اشتہار ملتا ہے سرکاری. ہاں جی، ہم وہ کام نہیں کرتے جو اور لوگ کرتے ہیں. سیدھی بات ہے، وہ نہ کوئی ہم لین دین کرتے ہیں، نہ کوئی وہ اور چپلسی کرتے ہیں.
تو اس لیے ہمیں جینون ایک آدھ اشتہار ملتا ہے سرکاری، باقی ہمیں پرائیویٹ بزنس اکٹھا کرنا پڑتا ہے، جی کیونکہ میگزین کے اخراجات بہت ہیں، کلر میگزین ہے، جی ہاں کلر صفحات کے میگزین اخراجات بہت ہوتے ہیں، جی بالکل اس میں سالانہ میں ہمارے اندر بھی کلر پیجز ہوتے ہیں، اور باقی پیسٹ سائڈ ایڈیشن ہے یا دوسرے بھی، اس میں اندر کلر پیجز بھی ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں تو میگزین نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے کروڑہا اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ سعید صاحب، قومی لیول پہ آپ کس صحافی سے متاثر ہیں؟ قومی لیول پر بس آج کل تو بہت نام ہے، ماضی میں یہ تھا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، جی جی صلاح الدین صاحب تھے، جس حالت میں بھی تھے وہ، اور پھر تکبیر بھی نکالتے رہے ہیں اپنا، جی اسی طرح آج کل جو ہے لاہور پہ کئی اچھے صحافی ہیں جو لکھ رہے ہیں، کالم بھی لکھ رہے ہیں، جی تو یہی ہے کہ اصل میں تو موجودہ جو نئی جنریشن ہے اس میں آپ کسی کو پسند کرتے ہوں؟ موجودہ جنریشن میں بہاولپور میں تو ایسا کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ جو باقاعدہ لکھتا ہو، لکھتے ہیں لوگ، ہمارے یہاں بھی لکھتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں ہمارے یہاں جو لکھنے والے ہیں وہ نیشنل اخبارات میں بھی لکھتے ہیں، نصیر ناصر صاحب ہیں، انعام الحق راشد ہیں، یہ نئی جنریشن میں ہیں، اسی طرح ہے تو وہ بزرگ مشتاق سیال صاحب ہیں، محمد مشتاق سیال صاحب، وہ ایلیمنٹری کالج کے پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں، جی جی تو وہ بھی بہت اچھا کالم لکھتے ہیں، یعنی وہ پرواہ نہیں کرتے کسی کی، جی یہ اس طرح کے نام ہیں بہت سارے، جی وہ لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ادب سے بھی دلچسپی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے سفر نامہ عمرے والا جو ہے وہ آپ نے لکھا ہے، تو اردو ادب میں نثر نگاروں میں آپ کس سے متاثر ہیں؟ نثر نگار میں بہت سارے نام ہیں، جی بہاولپور میں جو نثر نگار ہیں اور شاعر بھی ہیں، سید تابش الوری ہمارے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، جی وہ بھی اچھا لکھتے ہیں، جی جی وہ جو قطعات ہیں ان کے وہ بھی لاجواب ہوتے ہیں، قطعات ان کے عمدہ قطعات ہوتے ہیں ان کے۔ اسی طرح بہاولپور میں قاسم جلال ہیں، جی جی ڈاکٹر سید قاسم جلال ہیں، اسی طرح خورشید ناظر صاحب ہیں، ان کی 12 کتابیں آ چکی ہیں، جی اور بڑی لیول کی کتابیں ہیں، ابھی ان کی نثری نظم آئی ہے وہ بغیر نقطے کے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی کافی سارے لوگ ہیں، جی جی بہاولپور میں بھی، باہر بھی بہت سارے لوگ ہیں، جی تو اشعار بھی آپ نے پڑھے بھی، یاد بھی کیے ہوں گے، کوئی ہمیں مجھے اشعار زیادہ یاد نہیں کوئی شعر سنائیے۔ نہیں اشعار یاد نہیں ہے، اچھا میں اصل میں یہ بہاولپور میں یہ میگزین میں شعر و ادب کا صفحہ تو ہمارا چھپتا ہے، جی کوشش میں کرتا ہوں کتابیں پہ کوئی تبصرہ بھی لکھ دوں، جی جی لیکن یہ ہے کہ شاعری جو ہے، شاعری میں نہیں کرتا، اس کے لیے ہم یہ ہے کہ بہت سارے دوست ہمارے شاعر ناراض بھی ہو جاتے ہیں، جی ان کا کلام اصلاح کراتے ہیں، باقاعدہ ایک شاعر کو دکھاتے ہیں کلام، جی بالکل، یہ پھر ہونا چاہیے کیا کہ بے وزن کلام نہ چھپے، جی کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے آج کل بہت ساری کتابیں شاعری کی بے وزن چھپ رہی ہیں، بے وزن چھپ رہی ہیں، ایسے شاعر بے وزن پڑھ رہے ہیں، بہت سارے مشاعروں میں دیکھا ہے میں نے، بے وزن پڑھ رہے ہیں اور شاعر کو داد مل رہی ہے، لاد میں یہ مطلب افسوس کی بات ہے برحال۔ تو سعید صاحب، یہ جو اشعار کا یاد نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ کیا اسے ہم کوئی مرض کہیں، بیماری کہیں، یا یہ آج جو ہے یہ تذکرہ چل ہی پڑا ہے، تو یا اب عمر کا تقاضا ہے، نسیان ہے؟ میں اصل میں اپنی ذاتی بتاؤں نا، ذاتی میری کیفیت یہ ہے کہ میرے 2-3 ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں مجھے ادھر چوٹ لگی تھی سر پہ، تو میری جو ہے نا یادداشت وہ بہت کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، اللہ کرم فرمائے۔ جی تو مجھے یادداشت میری بہت کم ہو گئی ہے، اور وہ شعر تو مجھے پہلے بھی یاد نہیں ہوتے تھے، سیدھی بات ہے،
अल्लाह मेरे बचपन में याद होते थे, जवानी में भी याद होते थे कि मोहम्मद से वफात होने दो, हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज ये लौह कलम तेरे हैं, बहुत सारी चीज याद होते थे। लेकिन मैं कोई अच्छा डिबेटर नहीं रहा। लिखाड़ी तो हूँ, कलम का भी तालिब इल्म हूँ, लिखता हूँ, बहुत सारी चीज, बहुत से इंटरव्यू भी किए मैंने। 2000 से ज्यादा शख्सियात के इंटरव्यू मैंने छापे हैं माशाअल्लाह। हैं जी। हकीकत में छापे होंगे 2000 से ज्यादा, बाकी उससे पहले भी छपे हुए हैं अखबारात में। मेरे पास रिकॉर्ड है जी, बहुत सारे रिकॉर्ड है मेरे पास। सही साहब, आपने तो माशाअल्लाह 33 साल सहाफ़ती खिदमत, ये एक कारनामा है। और आप ये चाहेंगे कि आपके बाद भी ये सिलसिला चलता रहे, तो आप अपने बच्चों में से किसको इस काबिल समझते मैं हैं? आपको वजाहत करूं, 33 साल तो मेरे हकीकत के हो गए ना सर। जी जी, हकीकत की। इससे 15 साल पहले भी मेरे सहाफत के हैं। जी हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया था, बताया आपने जी। सियादत में काम किया, कायनात में काम किया, जसारत में काम किया, हाँ जी, हाँ जी, जंग में काम किया, अमरोज में, ये 15 साल उसके अलावा है। तो ये मुझे 45 से 47 साल, इसीलिए 50 साल मैं कह रहा हूँ ना, वो इसके अलावा है। जी जी जी। जहां तक आपने बात की है कि मेरे बच्चों में, हाँ, बच्चों में ये हो सकता है कोई संभाल ले ये काम, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है ना। आज के दौर में मैं चाहता हूं कि वो कोई सहाफी बने। अच्छा, क्योंकि सहाफत वो बात नहीं रही जो सहाफत में पहले थी। पहले थी, रख रखाव था, इज्जत थी, इज्जत नहीं है, आफियत सहाफत में। अब देखे ना, हमारे दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो बहुत मुश्किल 6, 7, 8, 10, 12 सहाफी होते थे। अब अगर एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए या आरपीओ की हो जाए तो 100 से ज्यादा लोग होते हैं। हाँ जी, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना कई सालों से छोड़ दिया, रिपोर्टिंग छोड़ दी है मैंने, क्योंकि वैसे भी मेरी जॉब तो एडिटर की है। मैं एडिटिंग करता हूँ मैगजीन के अपने, मेरे पास जो मज़ामीन आते हैं मैं उनको देखता हूँ, जी जी, उनका प्रूफ पढ़ना, ये सारा काम मेरा होता है। जी हाँ जी, तो कहने का मकसद है कि वो इज्जत नहीं है सहाफत में। जी जी, मैं ये इसमें एतराफ करता हूँ कि वो बात नहीं है। अब जो भी समझ लें आप। हाँ जी, हाँ जी, बहरहाल जिंदगी जब तक है, हकीकत को मैं रवा रखूंगा। जी हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह ताला ने जब तक तौफीक दी मुझे, उसके बाद बच्चे अपनी लाइन में जा रहे हैं। हाँ जी, बड़ा बेटा मेरा इस्लामी यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा है, छोटा बेटा दूसरा नंबर पर जो है वो एमफिल कर चुका है। हाँ जी, वो पीएचडी करना चाहता है जी, वो, वैसे भी लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहता है। जी जी, विजिटिंग लेक्चरर तो बन गया। अल्लाह ताला उसको और कामयाब करे, आमीन। हाँ जी। इसी तरह ये है कि दूसरे 2 बेटे भी और जॉब में जाना चाहते हैं, और मैदानों में, और फील्ड में। सही साहब, मौजूदा जिंदगी से आप राजी खुश हैं ना? बहुत शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ताला ने हर कुछ दिया। मैंने आपको बताया था इब्तिदा में कि मैं एक आम दुकानदार का बेटा हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया, और हलाल रिस्क में और हलाल इज्जत में अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है जी। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नहीं दी थी 15 साल बाद। मेरी दूसरी शादी मैंने की पहली बीवी की मर्जी से। अल्लाह ताला ने उसमें से 4 बेटे 1 बेटी दी, माशाअल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की देन है जी। वरना और अल्लाह का शुक्र है बहुत, जिस घर में आप बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, इसके साथ घर भी है जी, यहाँ 2 बेगमात रह रही है, माशाअल्लाह, मेरी बहू रह रही है, माशाअल्लाह जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है जी। सही साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है कि आप तशरीफ लाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रखेंगे जरूर जी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़।